الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کا سورج روشن ہوا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا بھی مہینہ ہے کہ دنیا میں اس مہینے میں تشریف لائے اور دنیا سے اسی مہینے کے اندر پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے. تو یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی ہے اور یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے، اس وجہ سے اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہجوم کا اہتمام کیا جاتا ہے، لنگر شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، مٹھائیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے. اور عنوان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن آزادی میلاد کی بنا پر منائی جا رہی ہے. کون ایسا مسلمان ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ ہو؟ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ ہو وہ پھر مسلمان نہیں. اسے کافر تو کہا جا سکتا ہے، مسلمان نہیں کہا جا سکتا. جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ ہو.
اور یہ خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ دن ہو یا رات ہو، ہمارے دل اور دماغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسے ہوئے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے محبت ہی کے لیے ہماری سانسیں چل رہی ہوں، ہمارا اوڑھنا بچھونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس انداز میں ہو کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا دن اور رات، صبح اور شام، تاریکی اور اجالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسر ہو رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی، اور جس حال میں ہوئی، جن کیفیات کے ساتھ ہوئی، جس انداز میں ہوئی، اس سے بھی دنیا پوری طرح واقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت باپ کا سایہ سر سے جدا ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہی تقریباً 3 ماہ قبل دنیا سے جا چکے تھے، اور تنگی اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے وہ وقت ایسا تھا کہ دیا جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہ تھا، دیا جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہ تھا۔ آج کے دور کی طرح لائٹیں تو تھی نہیں، آج کے زمانے کی طرح بجلی تو تھی نہیں، آج کے زمانے کی طرح روشنیاں تو تھی نہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ دیوں کا استعمال ہوتا تھا، دیے کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ بھی کسی کسی کو میسر تھا، ہر کسی کو نہیں تھا کہ دیا اگر دیا کا مل جانا، یہ بھی کسی کسی کو میسر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر دیا تو تھا، لیکن دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا کہ جس سے دیے کو روشن کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے۔ وقت کیا تھا؟ تہجد کا۔ دن کیا تھا؟ سمار کا۔ مہینہ کیا تھا؟ ربیع الاول کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تشریف آوری کے تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مصر کے ایک مشہور عالم محمود پاشا وہ کیلنڈر کی تحقیق سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تاریخ میں تشریف آوری ہوئی وہ تاریخ 9 ربیع الاول کی تھی، 9 ربیع الاول کی تھی۔ تو تشریف آوری کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول 9 ربیع الاول کا، ایک قول 12 ربیع الاول کا، ایک قول 14 ربیع الاول کا، ایک قول 8 ربیع الاول کا۔ تو پیدائش کی تاریخوں میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 8 ربیع الاول کو۔ بعض حضرات نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 9 ربیع الاول کو۔ بعض حضرات نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو۔ بعض اقوال ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 14 ربیع الاول کو۔ جن میں راجح اقوال میں سے جو قول ملتے ہیں وہ 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کا۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے
تو دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ 12 ربیع الاول وہ تاریخ تھی جس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ایک زمانہ وہ تھا جس میں پورا عرب خوشی سے جھوم اٹھا۔ ایک زمانہ وہ تھا پورا عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی سے غمگین تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تشریف آوری کے وقت عالم یہ تھا کہ دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا، اندھیرا تھا، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ جو ہستی دنیا میں تشریف لا رہی ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کچھ انتظامات کر رکھے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میں نے دیکھا کسریٰ کے وہ کنگرے وہ ٹوٹ کر گر پڑے اور رومیوں کے وہ ہزاروں برس سے بھڑکی ہوئی آگ آتش فارس وہ بجھ گئی، اور میں نے دیکھا کہ گھر جو ہے پوری طرح روشن ہو گیا۔ اور یہ ایسا منظر تھا کہ دنیا میں اپنے اپنے مقامات پر لوگوں نے دیکھا، آسمان چمک اٹھا، ہر طرف روشنی وہ آ چکی، اور عجیب و غریب مناظر پیش آئے۔ سب لوگ حیران، آخر ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ جو آج تاریکی روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ آتش فارس جو ہزاروں برس سے بھڑک رہی تھی وہ بجھ چکی۔ وہ کسریٰ کے محل کے کنگرے جو ہے اپنی جگہ پر موجود تھے شان و شوکت کے ساتھ وہ ٹوٹ کر گر پڑے۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو لوگوں کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے خوشی کی کہ میرا ہاں پوتا آ گیا، حضرت ابو طالب نے خوشی کی کہ میرا ہاں بھتیجا آ گیا، ابو لہب نے خوشی کی کہ میرا ہاں بھتیجا آ گیا، عتبہ شیبہ نے خوشی کی کہ ہمارے ہاں بھتیجا آ گیا۔ عرب کی شان آ گیا، مکے کی شان آ گیا، قریش کی شان آ گیا۔ تو سب نے خوشیاں کی اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے خوشی کی بنا پر 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹوں کی قربانی دی حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں۔ عبد المطلب نے خوشی کی، فرمانے لگے اے میرے بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے ادیان سے اچھا ہے، بہتر ہے، غالب رہے گا۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا۔ اور حضرت ابو طالب کیا کہہ رہے؟ یہ میرا بھتیجا ایسا ہے کہ اس کے چہرے کے صدقے آسمان سے بارش برستی ہے۔ یہ میرا بھتیجا ایسا ہے کہ اس کے چہرے کے صدقے آسمانوں سے بارش برستی ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیاروں کو حضرت ابو طالب کو دعوت اسلام دی، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لے، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اخترت العاری من النار، میں آگ کو پسند کرتا ہوں، میں آگ کو اخترت النار من العار، میں آگ کو پسند کرتا ہوں آر سے زیادہ میں آگ کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی اگر میں مرتے وقت اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لوں تو لوگ کہیں گے بزدل ہے کہ موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، تو مجھے آگ میں جانا پسند ہے، لیکن آر یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ تانے دیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تو خوشیاں کی حضرت عبد المطلب نے خوشیاں منائی، حضرت ابو طالب نے خوشیاں منائی، ابو لہب نے خوشی منائی، عتبہ نے، شیبہ نے۔ تو میرے بھائیوں
صرف خوشی منانے سے جنت میں نہیں چلے گئے، خوشی منانے سے جنت میں نہیں چلے گئے۔ خوشی صرف یہ نہیں کہ ہم ایک مجمع جمع کریں، لوگوں کو جمع کریں اور مٹھائیاں تقسیم کریں، دیگیں پکائیں، جلیبیاں بنائیں، بھنگڑے ڈالیں اور جو ہے گھروں میں روشنائی سے اپنے گھروں کو مزین کریں۔ میرے بھائیوں، یہ خوشی، یہ میلاد نہیں، میلاد یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ولادت کا تذکرہ کرنا میلاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا میلاد ہے، سنتوں پر عمل کرنا میلاد ہے، سیرت پر عمل کرنا میلاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا میلاد ہے۔ تو میرے بھائیوں، دن میں صبح اور شام، سال بھر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی بن کر دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر رہے، اور پورے دن میں رات میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے۔ آج ہم نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر لیا کہ گھر میں پکانے کے لیے آٹا نہیں، گھر میں بنانے کے لیے گوشت نہیں، گھر میں بنا ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس اشیاء نہیں، اور ہم جو ہے اس قدر خرافات میں مبتلا ہو گئے کہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتوں کو دو حور بنا کر جو ہے تختوں پر بٹھا رہے ہیں، اور جو ہے میوزک بجا بجا کر ناچ گانے کر رہے ہیں۔ یہ کس کا دین ہے؟ یہ کس کا دین ہے؟ عورتوں کو برقعے پہنا کر یا برقعے لباس اتار کر، پہاڑیاں بنا کر، ان کے سامنے مزین کر کر انہیں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کس کا دین ہے؟ یہ میرے اور آپ کا پیغمبر کا دین نہیں ہے۔ وہ ایسا دین لے کر نہیں آئے کہ بے حیائی عام ہو، وہ ایسا دین لے کر نہیں آئے کہ شیطانی کام، شیطانی کام وہ عام ہو جائیں جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر چھریاں چڑھ رہی ہوں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میلاد کس طرح منایا جاتا ہے؟ میلاد اس طرح منایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ ہو، اور پھر اسے اپنی زندگی میں سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح سجایا جائے، سود سے بچا جائے، حرام سے بچا جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ عشق رسول۔ یہ کیا ہے؟ میلاد رسول۔ یہ کیا ہے؟ جشن میلاد۔ یہ کیا ہے؟ جشن میلاد۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے طریقے اپنی خواہش سے ایسے بنا لیے جن کا دین سے دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ میں کہہ چکا، بتلا چکا، جس کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی نہیں، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی نہیں، اور میلاد کی خوشی کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے، تمہارے سینوں پر چھریاں چلے کہ اس نے گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی، اور جب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرے، تمہارا دل ٹوٹے کہ میرے نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، سود کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، فسق کر رہا ہے، فجور کر رہا ہے، اور میرے سینے پر چھریاں چلے کہ میرے پیغمبر کی سنتوں کو کس طرح یہ جو ہے تار تار کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول، میلاد رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پوری طرح اپنی زندگی میں سجا لینا، یہ میلاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے تذکرہ کرنا، یہ میلاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا، یہ میلاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اندر تشریف لائے تو ایسی حالت میں تشریف لائے کہ غربت قدا تھا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم تھے، اللہ رب العزت نے یتیم پیدا کیا کہ والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور جب 6 سال کے ہوئے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ حضرت آمنہ 6 سال کے بچے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر حضرت عبد المطلب بھی رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کا سہارا تھا، وہ بھی 10-12 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئے۔
10 سال کی عمر میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت عمر تقریباً 10-12 سال تھی، 10-12 سال کا عرصہ گزرا، اس وقت حضرت ابو طالب بھی رخصت ہو گئے، یہ اکیلا بچہ رہا، اور اللہ رب العزت نے اس کے نام کو ایسا بلند کیا کہ جب عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ شہری مکہ جو ہے یہ شہر تھا، اور شہری لوگ جو ہے جب ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تو وہ اپنے بچوں کی پرورش شہر میں نہ کیا کرتے، اس میں آلودگی کی وجہ سے، اور اس میں جو ہے نشو و نما بہتر طریقے سے نہ ہونے کی بنا پر، تو دور دراز سے دیہات سے لوگ آتی، مدینہ کے اطراف سے خواتین آتی، دائیاں آتی دودھ پلانے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر دیکھا، دائیاں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا اس کا باپ کہاں ہے، پتہ چلا کہ والد نہیں ہے تو چھوڑ کر جا رہی ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے اس کی پرورش اور نشو و نما دیکھ بھال کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کر چکے ہیں، ایک داعیہ کا انتخاب کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر عورت کی گود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے نہیں چنا، صرف اس کے لیے چنا ہوا ایک خاتون کا، جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا، ان کی گود کا چناؤ ہوا۔ اور پھر وہ حضرت حلیمہ جب آئی، ان کے خاوند آئے، ایسی اونٹنی پر آئے جو ایک انتہائی کمزور لاغر تھی، چلنے سے عاجز تھی، کمزور تھی، سب سے بعد میں پہنچی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، گود میں لیا، آپ کے خاوند اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہوا ہے، اور تقریباً جب 6-7 دن کے ہوئے، پورے عرب میں چرچے ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، اونٹنی کو اٹھایا جاتا اٹھتی نہیں، اونٹنی کو اٹھایا جاتا ہے اٹھتی نہیں، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس بچے کی بڑی برکات دیکھی ہیں، میں نے اس بچے کی بڑی برکات دیکھی ہیں، یہ اونٹنی جب تک آپ اس بچے کو لے کر آگے نہیں بیٹھیں گی اس وقت تک یہ اونٹنی اٹھے گی نہیں، کیونکہ پیچھے بیٹھنا یہ محمد کی شان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھا، جب آگے رکھا وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی، اور پھر ایسی جان پڑ گئی کہ جو سب سے بعد میں چلی، آئی بعد میں، سب سے بعد میں تھی، اور پہنچی سب سے پہلے تھی، اور جب وہاں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ دائیں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا رہی ہیں بائیں جانب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی بھی تھا تو وہ بائیں طرف سے دودھ پیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے بائیں طرف سے دودھ پلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، چہرہ انور پیچھے کر لیا۔ تو یہ بتلانا مقصد تھا کہ جو پیغمبر پوری دنیا کے لیے رشتہ و ہدایت بن کر آ رہا ہے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ کبھی کوئی بھائی کسی بھائی کا حق نہ کھائے، کبھی کوئی بھائی کسی بھائی کا حق نہ کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور موڑ لیا کہ میں نے آج اپنے بھائی کی جگہ سے، جہاں سے میرے بھائی کا دودھ پینے کا حق ہے، وہاں سے میں نے دودھ پی لیا، تو دنیا والوں کو ایک مثال مل جائے گی، اور دنیا والے پھر پوری طرح اپنے بھائیوں کے حقوق کو سلب کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب سے دودھ نہ پیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی حضرت شیمہ، عمر میں بڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر جنگل کی طرف لے جایا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 2.5-3 سال کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے کے لیے آپ کی بہن جایا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھتی اور بیٹھی بیٹھی دیکھتی رہتی، بکریاں چرتی رہتی، آنے والے آتے اور شیمہ کو بعد میں دیکھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پہلے دیکھتے۔ ایسی کشش، ایسی تاثیر، ایسا حسن، ایسی خوبصورتی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا، کھڑا ہے بیٹھ جاتا، اور چل رہا ہے رک جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات تھی بچپن کے حالات میں۔ تو حضرت شیمہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر جو ہے لوریاں دیا کرتی تھی۔ علماء نے ان لوریوں کو محفوظ فرمایا۔ اس لوری کا ایک عربی میں پورا ایک مضمون ہے، اس کا ایک لفظ ربنا ابقل لنا محمدا، وہ لوریاں دیتی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھ، اس کے نام کو باقی رکھ، اس کے وجود کو باقی رکھ،
اس کے کردار کو باقی رکھ، اس کے اخلاق کو باقی رکھ، اس کی زندگی کو باقی رکھ، پوری دنیا میں اسی کے چرچے ہوں، اس کو اتنی عمر عطا فرما۔ یہ لوریاں دے رہی ہے ربنا ابقل لنا محمدا، کون دے رہی ہے؟ حضرت شیما۔ حضرت شیما، یہ شیما وہی ہے جب غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے فاتح بن کر لوٹے، اس کے اندر جو ہے تقریباً 6000 قیدی قید ہو کر آئے، 12000 بکریاں آئی، اور ان قیدیوں میں حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خامد بھی تھا۔ حضرت شیما کا خامد بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر پیغام دیتا ہے۔ ایک وہ بوڑھی خاتون کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں محمد کی بہن ہوں، محمد سے میری ملاقات کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کون میری بہن؟ میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، جو کہہ رہی ہے کہ میری بہن ہے اسے میرے پاس بھیجا جائے۔ اب وہ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی والی چادر بچھاتے ہیں اور اس پر حضرت شیما کو بٹھاتے ہیں۔ جب حضرت شیما اس چادر پر بیٹھتی ہے، کہتی ہے اے محمد تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی تیری بہن ہوں کہ جو بچپن میں تجھے اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتی تھی اور تیرے لیے لوریاں پڑھا کرتی تھی اور تیرے لیے دعا کیا کرتی تھی، میں وہی تیری بہن ہوں۔ حضرت شیما جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر حضرت شیما کے چہرہ انور کو دیکھا اور دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے، اور دوسری طرف شیما بھی رو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بہن بتلا تو صحیح کیا پریشانی ہے، کیا آپ کو تکلیف ہے؟ اس وقت حضرت شیما رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد جو قیدی آپ کے ہاں آئے ہیں ان میں قید ہو کر آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیما تیرا خامد تیری وجہ سے میں اسے آزاد کرتا ہوں، تیرے خامد کی وجہ سے 6000 قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں، 6000 قیدیوں کے بنا پر 12000 بکریوں کو آزاد کرتا ہوں۔ جا تیرا خامد کو بھی میں نے آزاد کیا، 6000 قیدیوں کو بھی آزاد کیا، 12000 بکریوں کو بھی آزاد کیا، تاکہ پتہ چل جائے دنیا والوں کو کہ جب کوئی بہن اپنی جھولی اپنے بھائی کے سامنے پھیلائے تو کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتی۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا دنیا والوں کو کہ بہن جب گھروں میں آ جائے اور دامن پھیلائے، کسی چیز کا مطالبہ کرے تو انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی برکات تھی، جو خود خشک تھن تھے جانوروں کے وہ دودھ سے بھر گئے اور بکریاں جو ہے تر و تازہ ہو گئی، اونٹنی تازہ دم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی برکات تھی، دنیا میں تشریف آوری کی۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کچھ اور بنا لیا کہ ہم جو صحابہ کرام نے کام نہ کیے، ہم نے وہ کام کرنے شروع کر دیے۔ ایسے کام کیے کہ بھنگڑے ڈالے جا رہے، میوزک سے منع کیا وہ عام کیا جا رہا، اور جو ہے بے پردگی سے منع کیا، حوریں بنا کر انہیں تختوں پر بٹھا کر اور سر عام انہیں بے حیائی کی طرف لایا گیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی صورت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، ہر طرح کے خرافات سے بچو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے جشن میلاد، یہ ہے میلاد مصطفیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی ہے وہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح ہم اس میں رچ بس چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عشق رسول فرمائے۔